بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ہیں زمانے بی بی تیری عظمت کو زینب تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے زینب کے معصوم نے پوچھا پھوپھیے تو بتاؤ معصوم نے پوچھا پھوپھیے تو بتاؤ کیوں لوگ آ رہے ہیں خیموں کو جلانے زینب کے اجڑنے کے آئے ہیں زمانے معصوم نے پوچھا پھوپھیے تو بتاؤ کیوں لوگ آ رہے ہیں خیموں کو جلانے بر محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا مكي المدني أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صل على محمد وآل محمد
آذان ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مسلسل آپ کی خدمت میں موضوع کے تحت کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ آج جس مطلب یا جس چیز کو بیان کرنا ہے وہ ماقابل گفتگو سے ہٹ کے ہے، مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح چند دعائیہ کلمات عرض کرتے ہیں۔ خدایا محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی مومنین اس فرش عذاب پر حاضر ہوئے ہیں، خدایا ان تمام کو اپنی عبادت میں شمار فرما۔ الہی محمد وآل محمد کے صدقے جتنے مومنین و مومنات میری مائیں بہنیں حاجات لے کے آئے ہیں، تمام کی حاجات کو برآوردہ فرما۔ پوری دنیا میں جہان میں مجالس عزاداری ذکر حسین ہو رہا ہے، خدایا محمد وآل محمد کے صدقے تمام مومنین کی جان مال عزت و ناموس کی تو خود حفاظت فرما۔ پراشب زمانہ ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے صلوات پر محمد وآل محمد۔ کسی بندہ خدا کسی مومن کی فرمائش پر چند جملات آج عرض کروں گا، شاید موضوع سے زیادہ ربط نہ ہو، فرمائش ہے لہٰذا پوری کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی مجالس کو مزین کرو میرے بھائی کے ذکر سے، مولا کائنات علی علیہ السلام کے ذکر سے۔ آج اسی حدیث سے تمسک رکھتے ہوئے چند جملات مولا کی بارگاہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مل کے ایک باواز بلند صلوات بھیجیے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک شخص نے قرآن کی تلاوت کی، جب ایک آیت پر پہنچا تو اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ سورہ نمل کی آیت ہے اور وہ کچھ یوں ہے، یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان نبی نے، جس کی پوری کائنات پر حکومت تھی، سب کو معلوم ہے، اور جن و انس پر آپ کا کیا تھا،
تسلط تھا، آپ کے اختیار میں تھے، چراند پراند سب اس حکومت میں خدمت گزار تھے۔ تو جب اس بندہ خدا نے یہ آیت پڑھی کہ جناب سلیمان نے سب کو بلایا، کہا یا ایھا الملأ، اے میرے وزیر مشیر، ان سے جب بات کی ہے، تم میں سے کون ہے من یاتی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے کے آئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کسی بندہ خدا نے، کسی مومن نے اس آیت کی تلاوت کی، اس کے ذہن میں کچھ سوالات ابھرے، ان میں سے ایک سوال آپ کے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ پڑھا کہ اللہ کے نبی سلیمان نے کہا اپنے وزیروں اور مشیروں سے، تم میں سے کون ہے من یاتی عرشھا، جو بلقیس کے عرش عربی میں کہتے ہیں تخت کو، کون ہے، سریر بھی کہتے ہیں عرش بھی کہتے ہیں تخت کو، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ پہلے میں فضا کو بیان کر دوں، کس فضا کی گفتگو ہو رہی ہے؟ حضرت سلیمان نبی کی حکومت فلسطین میں یروشلم میں ہے، اور بلقیس کی حکومت ملک یمن میں ہے، اور درمیان میں کافی فاصلہ، تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ اور اس زمانے کی اگر تیز ترین سواری، تیز ترین گھوڑا اگر سفر بھی کرے، کم از کم 5 دن کا سفر اور وقت لگتا تھا، یمن سے فلسطین یا فلسطین سے یمن تک۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو کیا ہے، جب اس نے تلاوت کی، امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، عرض کرنے لگا، مولا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب بلقیس کے تخت کو جناب سلیمان کے لیے منگوایا گیا، حاضر کیا گیا، تو وہ تخت کیسے منگوایا گیا؟ ہم نے قرآن تو پڑھا ہے کہ تخت کو منگوایا گیا، تخت وہاں سے حاضر ہوا، مگر اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، کیسے وہ تخت فلسطین سے، یمن سے فلسطین پہنچا؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کیسے آ سکتا ہے؟ ذرا تم خود بھی فکر کرو، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک، یہاں فلسطین سے کوئی جائے، یمن سے تخت کو لے کے آئے۔ دو، تخت کے لیے پیغام بھیجا جائے، کوئی آدمی نہیں جائے، وہیں سے کوئی لے کے آ جائے۔ دو، تیسرا طریقہ، ایک ایسا طریقہ ہو کہ تخت خود اڑ کے آ جائے۔ چوتھا طریقہ، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ پھر معصوم نے فرمایا کسی ان میں سے کسی ایک طریقے کو بھی نہیں اپنایا گیا۔ مولا پھر تخت آیا کیسے؟ قرآن کی بعد والی تلاوت، ان میں سے جب جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے تخت لے گا، قال، ان میں سے کھڑا ہو کے کہنے لگا، وقال عفریت من الجن، عفریت نام کا ایک جن اٹھا، کہا اگر آپ اجازت دیں، انا آتی کا، میں لے کے آؤں گا، قبل ان تقوم طرفک، اس سے پہلے آپ اپنی جگہ سے ہلیں، تخت حاضر ہوگا۔ ان میں سے ایک اٹھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، دوسرے نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں۔ کون تھا وہ؟ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں لے کے آتا ہوں، پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت یمن سے فلسطین میں حاضر ہوگا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ وہ جس کے پاس ایک کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ذرا میں بتاتا ہوں تمہیں تخت کیسے آیا۔ فرمایا جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، وہ کون سا علم تھا؟ فرمایا عندہ اسم واحد، اس صاحب کتاب کے پاس اسماء الہیہ میں سے ایک اسم اعظم تھا۔ اذا قرأ، جب اس نے اس اسم اعظم کو پڑھا، قرأت کی، تلاوت کی، ساخت الارض بینہ و بینہا، جہاں وہ بیٹھا تھا، کہاں بیٹھا تھا؟ فلسطین میں، جہاں وہ بیٹھا تھا، ساخت الارض، وہاں جہاں تخت رکھا تھا اور جہاں وہ خود بیٹھا تھا، درمیان کی تمام زمین سکڑ گئی۔ ایک اسم اعظم کے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے زمین وہاں سے یہاں تک سکڑ گئی۔ پھر جس کے پاس علم تھا کیا کیا اس نے؟
وآخذ بیدہی، وہی بیٹھے بیٹھے آخذ بیدہی اپنے ہاتھ سے تخت بلقیس کو اٹھا کے جناب سلمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں وَنَحْنُ عِنْدَنَا أَهْلُ الْبَيْتِ، اور ہم اہل بیت کے پاس اثنان و سبعون اسمن، ہمارے پاس ایک اسم اعظم نہیں ہے، دو اسم اعظم نہیں ہے، تین اسم اعظم نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے۔ مولا آپ کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ فرمایا اثنان، 2 و سبعون، اور 70 ہمارے پاس۔ وَنَحْنُ عِنْدَنَا أَهْلُ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت کے پاس اسم اعظم میں سے 72 اسم اعظم ہے۔ جس کے پاس ایک تھا، تلاوت کرنے سے وہاں سے یہاں سے زمین سکڑ گئی، اب جس کے پاس 72 ہوں گے اس کے علم کی طاقت کیا ہوگی؟ صلی اللہ محمد۔ وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ 72 حرفاً اسماً، ہمارے پاس 72 اسم اعظم پائے جاتے ہیں۔ اور اس نے کیا کیا؟ ایک اسم اعظم والے نے اس زمین سے، توجہ رہے، اس زمین سے اس زمین تک اثر رہا اس کا، ایک اسم اعظم کا زمین سرزمین فلسطین سے سرزمین یمن تک اثر تھا، لیکن جس کے پاس 72 اسم اعظم ہیں وہ زمین سے زمین تک نہیں، فقط اس کا اثر زمین سے آسمان تک جاتا ہے۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے ڈوبتے سورج کو ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو سورج ڈوب کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ ایک اسم اعظم کی طاقت نہیں، زمین سے زمین تک نہیں، زمین سے آسمان تک ہے۔ ایسی طاقت نہ تکوینیات الہی میں شکستگی کے آثار آئے، نہ علی کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے آئے۔ یا ایک مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ محمد یہ ہیں وہ جن کے پاس بہت بڑا علم ہے، خزانے ہیں اللہ کے دیے ہوئے، تبھی تو فرمایا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے زمین و آسمان کے راستے، جو پوچھنا ہے پوچھو، اس لیے کہ علم اتنا تھا جو خدا نے آپ کو عطا کیا تھا۔ 72 اسم اعظم ہیں۔ میں ایک منزل بڑھاؤں مگر اس سے پہلے ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہاتھ کا کمال، یہ ہاتھ کے معجزات ہیں۔ زمین پر بیٹھے انگلی کے اشارے سے ڈوبتے سورج کو پلٹا دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اعضائے بدن میں سے ہاتھ کی فضیلت زیادہ ہے یا پاؤں کی فضیلت زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے ہاتھ کی عظمت زیادہ ہے پاؤں کی نسبت، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاؤں کی نسبت ہاتھ اور ہاتھ کی نسبت پاؤں، اس کی عظمت واضح ہے۔ ہاتھ کا مقام پاؤں سے کہیں زیادہ ہے، سر کا مقام پاؤں سے کہیں زیادہ ہے۔ اعضائے بدن میں سے پاؤں کا مقام باقی اعضاء سے کم ہے، توجہ رکھیے گا، باقی اعضاء سے کم ہے۔ تو آئیے دیکھیے، یہ تو علی کی انگلی کا کمال ہے۔ آپ کے پاؤں، آپ کے قدم مبارک کی کیا برکت ہے، جس کے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے۔
اعضائے بدن میں سے ہاتھ کی عظمت زیادہ پاؤں کا مقام معلوم ہے کیا ہے؟ جس کے پاؤں میں اتنی عظمت ہے، جس کے پاؤں نہیں، پاؤں کے ٹھوکر میں عظمت ہے، تو پاؤں کتنا بلند ہوگا؟ اچھا میں ایک اور سوال کو آگے بڑھاتا ہوں، پاؤں کی عظمت زیادہ ہے یا پاؤں میں پڑے ہوئے نالین کی عظمت زیادہ ہوتی ہے؟ معلوم ہے پاؤں کا مقام نالین سے کہیں زیادہ ہے، اور مولا کائنات ابن عباس سے کہتے ہیں ایک دن پھٹا ہوا نالین، اپنا پھٹا ہوا نالین تعمیر کر رہے ہیں، اور پوچھا ابن عباس چچا زاد بھائی یہ ہمارے اس نالین کی قیمت کیا ہوگی؟ ہمارے اس نالین، ابن عباس مسکرا دیے، کہا مولا 2 نالین میں سے ایک کو بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی پھٹا ہوا، کون خریدے گا؟ ذہن میں خیال آیا اس پھٹے ہوئے نالین کو کون خریدے گا؟ معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرا نالین تمہیں اگرچہ پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ میرا نالین اس سے بہتر ہے جس کے لیے یہ لڑ رہے ہیں، جس ممبر کے لیے، جس کے لیے یہ لڑ رہے ہیں، اس کے لیے یہ۔ میں سوال کو آگے بڑھاؤں، پاؤں سے نالین کی عظمت کم ہے، مقام کم ہے۔ ایک اور سوال آگے بڑھاتا ہوں، نالین کی قیمت زیادہ ہے یا جہاں پر نالین پڑ رہا ہے، جس مٹی اور خاک پر؟ آپ کہیں گے نالین کی قیمت زیادہ ہے اس مٹی، اس چیز، اس جگہ، اس ریت پر جہاں پر یہ نقش قدم بنتے جا رہے ہیں۔ علی کے نقش قدم جہاں بنتے جا رہے ہیں، آپ کہیں گے پاؤں کے نقش قدم، نالین کے نقش قدم سے نالین کی قیمت زیادہ۔ اب اس نقش قدم کی قیمت کیا ہے؟ علی کے نقش قدم کی کم از کم قیمت، جو بھی نقش علی پر چلے کم از کم قیمت اس کی جنت ہے۔ اللہ صلی اللہ، جس کے نقش قدم کی، یا علی یا علی، جس کے قدموں کے نقش کی یہ عظمت ہے، اس کے نقش کا کیا کہنا، ان کے نالین کا کیا کہنا، ان کے قدم مبارک کا کیا کہنا۔ اور پھر آ گئی ہاتھوں تک بات، اب وہ نالین اور پاؤں کی عظمت کیا، ہاتھ کی عظمت کیا، اور اس ہاتھ کے ذریعے میرے مولا نے جو کرامات انجام دیے اس کی عظمت کہاں؟ یہ سارے کے سارے اعضاء ہیں، علی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے یہ میرا ہاتھ ہے تو وہ خود نہیں ہے، اس کے بدن کا حصہ ایک ہاتھ ہے۔ اگر کہے یہ میرا پاؤں ہے تو یہ پاؤں انسان خود نہیں ہوتا، یہ اس کے بدن کا اعضاء میں سے ایک اعضاء عضو ہے، جس کے اعضاء کی بہت بڑا قیمتی جملہ ادا کر رہا ہوں، جس کے اعضاء و جوارے کی یہ قیمت ہے، خود اس علی کی کیا قیمت ہوگی؟ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اچھا محمد و آل محمد بلند تر سلوات، اللہ صلی اللہ محمد۔ اچھا میں کوشش کر رہا ہوں ویسے مجلس پڑھوں جیسے کراچی میں عموماً پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ کی مرضی، جیسے سماعت کریں، حیدرآباد میں بیٹھ کے سماعت کریں، لاڑکانہ میں بیٹھ کے سماعت کریں، یا واقعاً فزیکلی طور پر کراچی میں بیٹھ کے سماعت کریں، یہ آپ کے مزاج پر ہے۔ تو وہ مولا، ہاں، جس کے اعضاء کی یہ عظمت ہے، جس کے اعضاء و جوارح کی یہ عظمت ہے، وہ خود علی کتنا عظیم ہوگا۔ ایک درود بھیجی محمد والے محمد صلی اللہ محمد وآلہ۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے میں مسائل کی طرف آؤں، آپ کے اعضاء کا ایک واقعہ بیان کر کے چھوڑ رہا ہوں۔ خیبر کا مقام ہے، مجھے جنگ خیبر نہیں پڑھی، صرف ایک واقعہ۔ خیبر کا مقام ہے اور اس کے فضائل و پوری داستان آپ کے اذہان میں موجود ہے، میں صرف ایک پہلو سے دیکھ کے بیان کروں گا۔
قلعہ خیبر 40 دن کا وعدہ، 39 دن لڑتے رہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس سے لڑتے رہے۔ کسی نے کہا کہ کسی مومن نے کہا کہ ہم خیبر میں تو نہیں تھے، لڑ سکتے، مگر دسترخوان پہ ہمیں خوب لڑنا آتا ہے۔ اب 39 دن کہاں لڑتے رہے یہ مجھے نہیں پتا۔ آخری دن آیا، اللہ کے حبیب نے اعلان کیا کل میں علم دوں گا اس کو جو 1 مرد ہوگا، 2 قرار ہوگا، 3 غیر فرار ہوگا، 4 اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور فتح اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مختصر کیا میں نے، اپنے مطلب کی طرف آؤں۔ صبح ہوئی، حیدر قرار نے جا کے حملہ کیا، اور سامنے کون ہے؟ مرحب ہے۔ مرحب نے آتے ہی رجز پڑھا، ایک رجز پڑھا، آ کے ہی اپنے فضائل کے لیے ایک شعر یا ایک چیز پڑھتے تھے، اپنا تعارف کرتے تھے۔ آ کے کہا کہ انا الذی، میں وہ ہوں، انا الذی، میں وہ ہوں، مرحب کہہ رہا ہے، انا الذی، میں وہ ہوں، سمیت امہ مرحب، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا۔ تو مولا کائنات مقابل میں آئے، فرمایا اگر تو وہ ہے جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا، وَأَنَا الَّذِي، میں وہ ہوں، سمیت امہ حیدر، میں وہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا۔ اہل ادب، اہل علم سے ایک سوال کروں گا، ہو رہی ہے جنگ 2 بڑے بہادروں کے درمیان، یہ درمیان میں ماؤں کا تعارف کہاں سے آ گیا؟ تو پتہ چلا 2 ماؤں کی جنگ ہے، ایک طرف یہود کی ماں ہے، ایک طرف اسلام کی ماں ہے۔ حیران ہوں اس مسلمان پر جس کی ماں کا نام میدان میں آئے تو مرحب جیسے کا پتا پانی ہو جائے، یہ مسلمان ہے۔ ایسی مستور کے شوہر ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ محمد والے محمد اللہ صلی علی محمد۔ مختصر میں نے کیا، قلعہ خیبر فتح ہوا، اور فتح ہونے کے بعد حیدر قرار نے ایک علم گاڑا۔ کہاں پہ گاڑا؟ پتھر پہ علم گاڑا، خیبر کے پتھر پہ کیا ہے؟ چوٹی پہ جہاں پتھر تھا علم گاڑا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر کے بس منزل کو ختم کر رہا ہوں، کتنا بھی وجیح، جسیم، طاقتور ہو انسان، جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی زور بازو ہو، ہاں اس کے ہاتھ میں اگر لکڑی ہو، علم کیا ہے؟ 2 ہی تو چیزیں ہیں نا، ایک کپڑا ہے اس کے اوپر، ایک کیا ہے؟ لکڑی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ اب اگر یہ لکڑی ہے اور زور بازو زیادہ ہے، کچھ اذہان پہنچ کے میری بات تک، اگر زور بازو زیادہ ہے، زور سے مارے گا تو کیا ہوگا؟ نیچے پتھر ہے، لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ آپ کہیں گے علم ہو سکتا ہے لوہے کا ہو، لوہا ہی کیوں نہ ہو، اگر لوہے کا ہے، زور بازو زیادہ ہے، ہو سکتا ہے لوہا نہیں ٹوٹے، پتھر ٹوٹ جائے گا، علم گڑھے گا نہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں ایک جملہ ہدیہ کروں گا، جس کے ہاتھوں پر سنگریزے پتھر گواہی دیں، شہادت دیں، کلمہ پڑھیں، جس کے ہاتھوں پر پتھر گواہی دیں، اسے قاموس تشیع میں محمد کہتے ہیں، اور جس کی ہیبت سے، جس کے ہاتھ کی ہیبت سے پتھر موم ہو جائے، اسے قاموس تشیع میں علی کہتے ہیں۔ محمد والے محمد بلند تر سلوات۔ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی ذکر کے ساتھ ٹائم ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد بھی مجھے حاضری دینی ہے، مجلس کی پہ جانا ہے، اور آپ کو بھی عزاداری کرنی ہے۔ اس سے زیادہ سما خراشی کی زحمت نہیں دوں گا، ایک جملہ ذکر مصائب ہو جائے اور پھر زحمت تھا۔ مسلسل میں عرض کر رہا ہوں کہ محرم نام ہے غم کربلا کا،
محرم کا چاند افق پہ چڑھ کے یہ بتا رہا ہے عالم بشریت کو، نواسائے رسول کی شہادت کے ایام آن پہنچے۔ جس نے بھی گریہ کرنا ہے، جس نے بھی عزاداری کرنی ہے، جس نے بھی اس در سے کچھ مانگنا ہے، ایام آ چکے، گریہ کیجئے، عزاداری کیجئے، اور جو بھی حاجت لے کے آئیے، یہ وہ در ہے۔ آپ تو پھر بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہاں اس در سے غیر مسلمان راہب جیسے لوگ بھی سیراب ہو کے گئے ہیں، اور کتنا بڑا خطا کار تھا، ہاں مولا نے ایسے لوگوں کی دل کی تمنا اور انہیں مغفرت و بخشش کا وسیلہ، تو یہ وہ در ہے۔ اصل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدیہیات میں سے ہے کہ جو بھی حاجت لے کے آتے ہیں، تمنائیں خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ یقیناً زندگی میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس در کے علاوہ آپ کو کہیں اس کا حل نہیں ملے گا۔ تو آئیے ایک جملہ مصائب کا عرض کروں، لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں 2 جملے عرض کروں۔ ایک یہ کہ ایک دن مولا کائنات مسجد کوفہ میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اتنے میں امام حسین علیہ السلام مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے مولا نے یوں سامت قرآن سے نگاہ اٹھائی، ناطق قرآن امام حسین کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا ان ھذا، عجیب جملے، غم کے جملے ہیں، ان ھذا، یہ حسین سیقتل، بہت جلد شہید ہو جائے گا، وبقاء علیہ السماء والارض، یہ وہ حسین ہے جب یہ شہید ہوگا، وبقاء علیہ، اور اس پہ گریہ و بکا کریں گے کون؟ انسان، ملائکہ۔ اس کے علاوہ فرمایا السماء والارض، یہ میرا بیٹا حسین اس مظلومیت سے شہید ہوگا، زمین و آسمان اس پہ گریہ کناں ہوں گے۔ ایک دن چھٹے امام نے مجلس سید الشہداء کو برپا کیا، خطیب آیا، ذاکر آیا، واعظ آیا، اس نے آ کے ذکر مصائب امام حسین کیے، مولا کا ذکر ہو رہا ہے، اور یقیناً سب لوگ جو سن رہے ہیں رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور ابو بصیر اور چھٹے امام ساتھ بیٹھے ہیں مجلس میں، جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مومنین بیٹھے ہیں، اور خطیب اور ذاکر مصائب بیان کر رہا ہے۔ میرے مولا چھٹے مولا نے دیکھا ابو بصیر رو رہا ہے، مگر ایک جملہ مجلس کے دوران چھٹے امام نے ابو بصیر سے فرمایا، ابو بصیر تم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی جد پہ رو رہا ہوں، ذکر مصائب ہیں۔ امام نے فرمایا تو رو تو رہا ہے مگر تو کم رو رہا ہے، تمہیں جیسے رونا چاہیے تھا ویسے گریہ نہیں کر رہا۔ کہا مولا یہ میرے آنسو دیکھیے، آج اتنا آنسو ہے کہ میرے سامنے کی زمین نمدار ہو گئی ہے، تر ہو گئی ہے۔ کہا ابو بصیر تم ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشے پہ روتی ہے۔ یہ کیسا غم ہے، ہاں جتنا بھی رو آگے جانے کو دل کرتا ہے، جتنا بھی گریہ کرو انسان کہتا ہے کم ہے، اس پہ زیادہ رونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصائب بہت بڑے ڈھائے گئے۔ بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے جو مقتل کو گیا اسے مقتل نے علی اکبر سے تعبیر کیا ہے۔ سمجھ گئے میرا جملہ؟ بس میں ایک ہی تو جملہ پڑھ پاؤں گا۔ جناب علی اکبر بابا کے پاس آتے ہیں، کہا بابا سب اصحاب و انصار چلے گئے مقتل کو، اجازت دیجئے میں بھی کیا ہے مقتل کو جاؤں۔ اچھا عجیب بات یہ بھی ہے، جب بھی کوئی اور بنی ہاشم میں سے آیا مولا نے آسانی سے اجازت نہیں دی ہے۔ جناب قاسم بارہا آئے، چچا جان مجھے جنگ کی اجازت، مجھے مقتل کی اجازت، مولا نے کہا تو میرے حسن کی نشانی ہے، بارہا آیا مولا نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح مولا عباس بارہا آئے، کہا کہ مولا مجھے جانے دیجئے، مجھے جنگ کو بھیجئے، مجھے مقتل میں جانے دیجئے، مگر مولا امام حسین نے عباس کو بھی آسانی سے اجازت نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے جب اپنا بیٹا آیا اسلام پہ قربان ہونے کے لیے، صرف ایک بار کہا بابا جان موت کی اجازت، فَأَذِنَ لَهُ، اذن دے دیا، کہا بیٹا جاؤ موت کے لیے تیاری کرو۔
अजरुकुम अल्लाह। जाओ मौत के लिए, जाओ मक्तल के लिए, जाओ जंग के लिए बेटा तैयारी करो। अब क्या करते हैं, खैमों में आते हैं। मैं सिर्फ 2 विदा पढ़ूंगा, टाइम नहीं है, सिर्फ 2 विदा पढ़ के एक जुमला मक्तल से अर्ज़ करूंगा। आए जनाब अब्बास खैमों में, माँ के पास गए, अलविदा, खुदाफिज़ी की। सानिया ज़हरा मसाइब ज़ैनब कुबरा के पास है, जिसने अली अकबर को पाला पोसा, इजाज़त तलब की और क्या इजाज़त मिली, सबसे मिले, जनाब सकीना से मिले। तमाम मस्तूरात, तमाम से मिलने के बाद एक विदा भी पढ़ने जा रहा हूँ, एक आखिर में पढ़ूँगा। तमाम से मिलने के बाद अजीज़ों वहाँ उस खैमे में आए जहाँ एक नहीफ जवान है, मगर नहीफ है, गशी की हालत है और बिस्तरे बीमारी पे आराम कर रहे हैं। यूँ कहूँ मैं, जब आए तो देखा ज़ैनुल आबिदीन हालत गशी में है और चाह के भाई से खुदा हाफ़िज़ी करे। थोड़ा सा रोकूंगा यहीं पे। भाई से मिलना चाह रहे, कैसे मिलें, वो तो सो रहे हैं, वो तो हालत गशी में है। आके उनके सिराने भाई अली अकबर बैठ गए और आके गिरिया किया। गिरिया करते करते गरम आंसू जब जनाब ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर पड़े तो एक दफ़ा आँख खोली, देखा तो क्या देखा, अली अकबर है, या यूँ कहूँ देखा तो देखा हम शक्ल पैगंबर है, नबी की शक्ल वाला आया है मेरे सिराने। कहा भाई अली अकबर आप जब उठ के बैठे देखा तो अजीब हुलिया है जनाब अली अकबर का, ज़िरा पहनी है, जंग का सामान है, लैस हुए हैं, गोया के मक्तल को जा रहे हैं। जब उठे और उठने के बाद एक जुमला कहा भाई अली अकबर कहाँ की तैयारी है। कहा भैया मुझे मक्तल को जाना है, बाबा ने इजाज़त दी है, मुझे मक्तल को जाना है, या यूँ कहूँ मुझे शहादत के लिए इजाज़त मिल गई है। मैं नाना रसूल के पास, बाबा अली के पास मैं जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त मिली है। तो मेरे मौला सज्जाद ने एक जुमला कहा भाई अली अकबर एक काम कर, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मुझे मक्तल जाना चाहिए, तुझसे पहले तू एक काम कर, ये अपना फौजी लिबास, ये अपना जंगी लिबास मुझे दे दे और मेरा लिबास तू पहन ले। कहा भैया ऐसा क्यों। कहा इसलिए कि मैं तुझसे बड़ा भी हूँ और मुझे जाना चाहिए, बाबा से पहले मैं शहादत का जाम नोश करूँगा। इतने में बईद नहीं, जनाब अली अकबर ने कहा होगा भैया ये मक्तल की जगह आसान है, भैया तुझे एक और जंग लड़नी है, वो किसी मैदान में नहीं है, वो कभी कूफा के बाजार में, कभी कूफा के दरबार में, उससे बढ़कर कभी शाम के बाजार, कभी शाम के दरबार में। भैया यहाँ एक बार शहीद होना, यहाँ एक बार शहीद होना पड़ता है, मगर शाम के बाजार में एक बार नहीं, हर कदम पे शहादत है, हर कदम पे मुसीबत है। बस क्या हुआ, दोनों भाई बातें करने के बाद एक दूसरे के गले मिले, सीने से सीना, भाई से भाई। अब देखिए एक दूसरे से जुदा नहीं हो रहे। इतना गिरिया हुआ, जनाब अली अकबर गिरिया कर रहे हैं, जनाब सज्जाद गिरिया कर रहे हैं। गिरिये की आवाज़ खैमे से बाहर आई, एक ऐसी मस्तूर ने आवाज़ सुनी जिसे उम्मुल मसाइब कहते हैं। ज़ैनब खैमे सज्जाद में आई, देखा तो कयामत बरपा है, दोनों भाई हैं, गले से मिले हैं, मगर जुदा होने का नाम नहीं। कहा अली अकबर तुम्हें मक्तल को जाना है, मगर कोई नहीं। इतने में मेरे मौला इमाम हुसैन को बुलाया, कहा ये देखिए ये 2 भाई कैसे विदा कर रहे हैं। एक
ایک دفعہ آئے میرے مولا نے آ کے ایک جملہ کہا امام سجاد کے کان میں، وہ جملہ کہنا تھا، میرے مولا سجاد نے علی اکبر کو چھوڑ دیا، کہا بھائیا الوداع الوداع۔ میں پوچھوں گا وہ کون سا جملہ تھا جو میرے مولا نے کان میں کہا تھا؟ کہا سجاد بیٹا، سجاد بیٹا، کیا تمہیں شام نہیں جانا؟ کیا تمہیں کربلا کے بعد یہ سارے کام نہیں؟ یہ سننا تھا۔ جناب زین العابدین نے بھائی سے خدا حافظی کی۔ دوسرا ودا سنیے، میں زیادہ زحمت نہ دوں، باہر آئے، سب سے ودا کرنے کے بعد بابا کے پاس آئے، بابا کے پاس آئے، بابا سے خدا حافظی، آذن لہو، بابا نے اجازت دی، بیٹا جاؤ مقتل کو۔ جب اجازت دی وَالنَّظَرَ إِلَيْهِ، آئے سے نہلائے، میرے حسین مولا نے علی اکبر کی طرف ایک نگاہ کی، ایک حسرت بھری نگاہ کی، ثم بکا، پھر امام حسین نے خوب گریہ کیا، خوب عشق بہائے، روتے روتے پھر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، لقد بارز الیہم، میں ایک ایسے جوان کو، غلامن، میں ایسے جوان کو مقتل بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس للرسول کا، جو تیرے رسول کی شباہت ہے، کیسے خلقن و خلقن و منطقن، یہ وہ ہستی ہے جس کا خلق، جس کا بولنا، جس کا چلنا تیرے نبی کی طرح کا تھا۔ وَإِذَا أَشْتَقْنَا لِلنَّبِيِّ کا، میں جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظرنا الیہ، میں علی اکبر کو دیکھتا تھا۔ مقتل میں گئے، مقتل میں گئے، جنگ کی، واپس آئے حملہ کے بعد، حملہ کیا، کہا بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ میرے مولا کہتے بیٹا اب چلا جا، اب تو سیراب ہو جائے گا، نانا تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے مختصر کیا، علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرنے کے بعد ایک نے ایک ایسا نیزہ مارا، ایک ایسا نیزہ مارا، علی اکبر کا سینہ، وہ برچھی علی اکبر کے سینے میں، گھوڑے سے زمین پر آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا آخری سلام۔ اب حسین جائے تو کیسے جائے؟ کہا بیٹا مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، زانو با زانو، بیٹے کے پاس آیا، سر کو اٹھایا، زانو پہ رکھا، دیکھا بیٹے کا ہاتھ سینے پہ ہے، کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ اشارہ کیا، بابا یہ برچھی ہے، یہ برچھی ہے، مجھے کھائے جا رہی ہے۔ میرے مولا نے برچھی نکالی، خون کا فوارہ نکلا۔ اب میرے مولا نے چاہا، توجہ میری طرف، آخری جملہ، میرے مولا نے چاہا کہ بیٹے کو قریب لائے، زانو پہ سر رکھا، کہا کہ اس کا بوسہ لے، پھر بھی نہیں پہنچ پایا، تھوڑا سا بیٹے کو اور قریب کیا، کہا سینے سے لگاؤں، سینے سے لگاؤں، فخد علی خدہی، اپنے رخسار کو بیٹے کے رخسار پر رکھ دیا اور ایک بیان کیا علی اکبر تیرے بعد، بعدہ کا تیرے بعد، علیک الدنیا، دنیا پر، اب اے ابا، اے اکبر تیرے بعد خاک بر سر دنیا، یہ دنیا کس کام کی؟ اتنے میں خیمے کی طرف دیکھا، ایک جملہ کہا تعالو تعالو، آ جاؤ، احملو اخاکم، اپنے بھائی کو خیمے لے جاؤ، حسین اٹھا نہیں سکتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں علی اکبر کو اٹھانے کے لیے کس کو بلایا؟ احملو اخاکم، عباس بھائی کو لے جاؤ، قاسم بھائی کو لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا چاہتے تھے علی اکبر زندہ خیمے پہنچے۔ ایک دفعہ دیکھا بیٹے
کا رنگ بدل رہا ہے. انا للہ. سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا بازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا بازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نایا بازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا بازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی سچ دے. یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. یا حسین مولا